بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور السلام علیکم۔ 30 ستمبر کو لاہور چیمبر کا 101واں سورج دل میں اقتدار کے دوسرے سال کی خواہش لیے غروب ہو گیا۔ گزشتہ سال میں لاہور چیمبر کی ایگزیکٹو کمیٹی میں اپوزیشن ممبر شامل تھا۔ اپوزیشن کا کام تنقید کرنا ہوتا ہے، لیکن تنقید ہمیشہ مثبت ہونی چاہیے۔ ویسے بھی تنقید سننے کے لیے دل بڑا کرنا پڑتا ہے، اور اگر کوئی سن کر اپنی غلطی کو درست کر لے تو یہ سب سے بڑی خوبی ہے۔ اور کسی بھی ادارے کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ اسے گزشتہ سال کے نتائج کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھا جائے۔ اسی بنیاد پر نئے اہداف ترتیب دیے جاتے ہیں تاکہ ہر سال کی کارکردگی پچھلے سال سے بہتر اور زیادہ پائیدار رہے۔ اگر میں اس ختم ہونے والے سال کے پہلے 11 مہینے کی کارکردگی کا جائزہ اپنے دور صدارت کے 11 ماہ سے کروں تو میرے دور میں آمدن زیادہ اور اخراجات کم تھے، جس کے نتیجے میں چیمبر کو 6 کروڑ سے زائد کی بچت ہوئی، جبکہ اس سال مختلف مدوں میں اخراجات زیادہ اور آمدن کم رہی، جس کی وجہ سے 2 کروڑ روپے کا خسارہ ہوا۔ یعنی جو کمایا وہ تو کھایا ہی، لیکن جو سرمایہ موجود تھا اس میں سے بھی خرچ کیا۔ اسی طرح اگست 2024 میں چیمبر کے اکاؤنٹس میں 28 کروڑ روپے موجود تھے، اور اس سال اگست میں تقریباً 21 کروڑ رہ گئے، یعنی 7 کروڑ روپے کی کمی ہوئی۔ سننے والوں کو میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے دور صدارت میں جو اخراجات ہوئے ان سے چیمبر پر کئی سال سے واجب الادا پراپرٹی ٹیکس کے 4 کروڑ روپے کا فیصلہ لاہور چیمبر کے حق میں ہوا۔ 2016 سے 2023 تک انکم ٹیکس کے مختلف کیسز کا فیصلہ بھی چیمبر کے حق میں ہوا، اور 2024 سے 2026 تک کا ٹیکس ایگزامپشن سرٹیفکیٹ بھی لاہور چیمبر کو دلایا گیا۔ مزید یہ کہ آئی ایس او سرٹیفکیشن جو پچھلے کئی سالوں سے تجدید طلب تھی، اسے بھی اگلے 3 سال کے لیے رینیو کروایا گیا۔ اس کے برعکس اس سال کی کارکردگی یہ رہی کہ ممبرز کا پیسہ کھانے پینے، چائے کافی اور بسکٹ پر تو خرچ ہوا، لیکن افسوس کے چیمبر کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نظر نہیں آئے، ماں سوائے 50 لاکھ سے 65 لاکھ روپے کے پھولوں کے۔ اگر میں سابقہ صدر کے شتر بے مہار خطابات، تقاریر اور بیانات پر نظر ڈالوں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہی نکات اور موضوعات کو مثبت اور اصلاحی انداز میں پیش کرتے اور متشدد لہجے کی بجائے مدلل انداز اختیار کرتے تو اس کے بالکل مختلف اثرات ہو سکتے تھے۔ لیکن یہ تو ہر ایک کے اپنے سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی بات ہے۔ میری اس بات کا مقصد صرف یہ ہے کہ جن لوگوں کو پورا سال کرپٹ، بے ایمان، رشوت خور، پبلک سرونٹس کہتے رہے اور بعض کو چیمبر سے نکل جانے کا بھی کہا، تو پریشانی کی بات یہ ہے کہ انہی سے ہم نے اپنی بزنس کمیونٹی کے مسائل بھی حل کروانے ہیں، کیونکہ سٹیٹ تک سٹیک ہولڈرز کی بات پہنچانے کا چیمبر ایک مضبوط ادارہ ہے۔ اب قابل فکر بات یہ ہے کہ اب بھی کچھ نادان دوستوں اور سابق صدر کے کھوٹے سکوں کے مشوروں پر عمل کرتے ہوئے اگر نئے صدر اپنی بات اسی انداز اور اسی لب و لہجے میں کریں گے تو ہم بیوروکریسی سے اپنے مسائل کو حل کروانے کی امید کیسے رکھیں گے؟ ایسی جیت سے تو ہار اچھی جس میں کسی کی عزت محفوظ نہ رہے اور کرسی کے نشے میں ہر کسی پر کیچڑ اچھالا جائے۔ خیر، دعا ہے کہ آنے والا سال لاہور چیمبر کے لیے اصلاح، ترقی اور مثبت رویوں کا سال ہو، اور ماضی میں جو غلطیاں ہم نے دانستہ یا نادانستہ طور پر کی ہیں ہم انہیں نہ دہراتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اسی التجا، درخواست اور نیک تمناؤں کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔